السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ولاگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت والا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی سمپل سی ہے، مگر وہ ہمارے گھر میں ہر سال محرم کے دنوں میں ضرور کی جاتی ہے۔ ہر سال محرم کے دنوں میں میری امی ایک خاص کام کرتی ہیں جو وہ بہت عرصے سے کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ سب کام اپنے بڑوں سے سیکھے ہیں، تو یہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے ہر ایک فیملی ممبر کے گھر میں شروع سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب میں نکل چکی تھی اپنی امی کے گھر، اور راستے میں ہماری گاڑی کی جو ہے پیچھے سے ٹکر ہو گئی، ایک دم سے بریک لگی اور پیچھے سے بہت ساری گاڑیاں آ کر لگی ایک دوسرے میں۔ ہماری تو صرف بیک سائڈ کا نقصان ہوا، کچھ لوگوں کی تو فرنٹ بیک دونوں ہی اڑ گئی، اور ہمارے آگے جو 3 گاڑیاں تھیں اور جن کی وجہ سے ہماری گاڑی رکی ایک دم سے اور ٹکر ہو گئی، اور وہ تینوں کی تینوں گاڑیاں ایک دم سے ہی بھاگ گئیں۔ مطلب کہ کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے کہ اتنی سپیڈ میں کار چلا رہا اور ایک دم سے ہی بریک لگا دے، جبکہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پیچھے ہمارے کتنی ساری کارز ہیں اور ایک چلتی ہوئی سپیڈ والی روڈ ہے اور وہ اس میں بریک لگا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا مجھے کانفیڈنس آتا ہے کہ میں بھی گاڑی چلا سکتی ہوں۔ تو امی کے گھر پہنچتے ساتھ ہی ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ میں صبح کے ٹائم ہی چلی جاتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ پھر بعد میں جانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو صبح میں ہم لوگ پہنچے ہیں تو بچے کہتے ہیں جی ہم نے تو انڈا بریڈ نہیں کھانا، تو میں نے ان کو بریانی گرم کر کے دی۔ امی نے بریانی بنائی ہوئی تھی، تو ناشتے میں انہوں نے بریانی لے لی اور میں نے بنائی اپنے لیے شامی، اور ساتھ میں انڈا اور بریڈ اور چائے۔ امی ہمیشہ شامی جو ہے نا بنا کر فریج میں فریز کر کے رکھتی ہیں، تاکہ جب کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر شامی نکالو اور اس کو فرائی کر کے کھا لو۔ تو ہم لوگوں نے جہاں جانا تھا عصر کے بعد جانا تھا، تو اتنی دیر میں امی نے کھانا وغیرہ بنا لیا تھا۔ یہ قورمہ بنایا تھا، میں نے تو صبح کا ناشتہ کیا تھا، کیونکہ ناشتے میں آج میں نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، کیونکہ شامی میں روٹین میں نہیں کھاتی، آملیٹ لے لیتی ہوں اور بریڈ کا سلائس ہوتا ہے، لیکن آج زیادہ تھا تو مجھے ابھی بھوک نہیں لگی تھی، لیکن بچوں کو بھوک لگ چکی تھی تو انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے ہمارے گھر میں چیچی پارٹی، بچے گھیڑ لیتے ہیں ابو کو کہ اب ہمیں لے کے جاؤ باہر، اور اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے نا اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اسٹور والوں نے بھی سب سے پہلا ریک یہ پاپڑوں والا رکھا ہوتا ہے، تاکہ سب سے پہلے ان کے یہ گندے گندے پاپڑ بکیں۔ تو یہ تو تھمز اپ کر رہی ہے، اور سچ میں کھانے میں مزے کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا ٹائم ہوا جاتا تھا جانے کا نیاز بانٹنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو بچوں نے حملہ کیا کہ نہیں امی آپ ہمیں پہلے دے کر جاؤ یہاں پہ، اور کب سے اس کے لفافے کے گرد گیرے کاٹ رہے تھے۔ تو پھر سب کو امی نے ایک ایک پیکٹ دیا، اور ابھی کہہ رہے تھے ابھی اور دو ہمیں، تو امی نے کہا پہلے مجھے بانٹ کے آنے دو، اگر کچھ بچ گیا تو پھر میں اور دے دوں گی۔ اور پھر ہم لوگ نکل گئے جہاں ہم نے جانا تھا، اور یہ دیکھیں آج امی کی لیس اور میری لیس سیم ہو گئی۔ ویسے تو ہم لوگ اکٹھے شاپنگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ والی لیس میں نے بھی لگوائی تھی اور امی نے بھی لگوائی تھی۔ اور پھر بعد میں ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، امی مجھ سے پوچھتی ہیں تم نے یہ کب لی تھی، اور پھر میں امی سے پوچھتی امی یہ آپ نے کب لی تھی۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں لنڈا بازار، یہ میو ہاسپٹل کے باہر کا لنڈا بازار ہے، اور یہ گوال منڈی آ گئی، اور یہ سارے راستے جاتے ہیں اندرون شہر کو۔ بہت سارے لوگ تو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون سی روڈز ہیں اور کون سا علاقہ ہے۔ یہ ہے موچی گیٹ۔ لاہور میں بہت ساری جگہ جو ہیں وہ گیٹ کے نام سے ہیں، جیسے کہ دلی گیٹ، موچی گیٹ، اس طرح سے۔ اور یہ سارا بازار ہے جو کہ بند کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ہے بہت بڑی امام بارگاہ، اور وہ بہت پرانی ہے، تو یہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے ان دنوں میں، تو بازار کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ رکے ہیں مشہور رفیق سویٹس پہ۔ یہ بہت ہی پرانی شاپ ہے، یہ میرے امی ابو کے زمانے کی ہے۔ تو میرے ابو بتاتے ہیں کہ تب یہ صرف برفی لگایا کرتے تھے، اور وہ بھی ان کی بہت زیادہ بکتی تھی۔ تو اب تو ماشاءاللہ انہوں نے ہر طرح کی مٹھائی رکھ لی ہے، اور سچ میں ان کی مٹھائی کھانے والی ہے۔ ایک ان کی اور ایک بندو ہاں کی مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم لوگ پہنچ گئے امام بارگاہ، جہاں میری امی ہر سال آتی ہیں نیاز بانٹنے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ آل محمد سے محبت کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی۔ میری امی نے یہ نظر و نیاز بانٹنا اپنے ماں باپ سے سیکھا، اور یہ چیزیں تب کے زمانے میں بہت عام ہوا کرتی تھی۔ تب شیعہ سنی یہ سب مسلکوں پہ اتنی بحث نہیں ہوتی تھی۔ یہ نظر و نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ آ کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں۔ ہمارا سب کچھ ہمارے رب کا ہے، یہ سب کچھ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم لوگ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے ان سب کاموں سے، اور انسان کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمیں سارا سال بانٹنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں بانٹنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں ملعون یزید سے ہٹ کر کرنا ہے۔ اس
اس جہنمی اس لعنتی نے آل محمد کا کھانا پینا بند کر دیا، اور وہ 72 شہداء اور وہ بیبیاں پانی کو نہیں ترستی رہی، پانی ان کو ترستا رہا کہ وہ پہنچ جاتا ان تک۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ کیا جو نہ اس دنیا میں پہلے کسی نے کیا اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اتنی بڑی نافرمان فوج کے آگے آپ 72 لوگ کھڑے رہے۔ آپ نے وہ راہ چنی جو آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور جو اللہ کی راہ تھی۔ بس جس کے پاس جتنی توفیق ہے اس میں رہ کر ہی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کے بدلے میں آسانیاں فرمائیں گے اور ہماری مشکلوں کو دور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب نیک کاموں کو قبول بھی کریں۔ اور میرے جانے کے بعد آمنہ نے اچھا خاصا تنگ کیا، کافی روئی ہے کہ ماما کہاں چلی گئی۔ تو پھر میرا بھائی جا کر اس کو سارا راؤنڈ کروا کے لے کے آیا، بائک پہ چیزیں بھی لے کر دے دی مزید، لیکن یہ بچی چپ ہونے کا نام نہ لے۔ اور پھر اس نے جگاڑ کیا لگایا کہ امی کی لپسٹک نکال کے پکڑا دی، اور پھر مجھے بتا رہا ہے کہ اس ٹائم کے بعد اس بچی کی آواز نہیں آئی اور اس نے اپنا سارا منہ پینٹ کیا ہوا ہے۔ تو جی وہاں کی نیاز ہم لوگ بانٹ آئے تھے، اور گھر کے لیے ہم لوگوں نے مزید مٹھائی خریدی تھی، وہ مکس مٹھائی ہے، اور یہ ہے پتیسا، یہ ان کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے، یہ باقی مٹھائیوں کی طرح ہارڈ نہیں ہوتا، یہ سافٹ ہوتا ہے اندر سے۔ اور انفارچونیٹلی میں ہوں ڈائٹ پہ، ہلکی پھلکی والی ڈائٹ پہ، اور میرا بڑا ہی دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سب چیزیں کھا لیتی کیونکہ مجھے مٹھائی بہت زیادہ پسند ہے، لیکن پھر بھی بس میں نے تھوڑا بہت کھایا، اور پھر رات کے کھانے کا ٹائم تھا، پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور یہ ماشاءاللہ سے میرے بھائی نان لگوا کے لے کے آیا تھا۔ کیا نان تھے، بسکٹ کی طرح نان تھے، یہ بسکٹ کی طرح۔ اور اس پوائنٹ پہ رات ہو چکی تھی، بس ہم نے کھانا کھانا تھا اور اپنے گھر جانا تھا۔ تو بس اب لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک پوئٹری سناتی ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں۔ ویسے تو ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہم وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے، اور یہ پوئٹری، یہ شعر بہت پرانا ہے جو کہ بہت سارے لوگ ان کو اپنے بیان میں پڑھتے بھی ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ تھی ہماری محرموں کی روٹین جو کہ ہم لوگ ہر سال فالو کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔